بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے خلافت و ملوکیت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس طرح یہ ملزم حضرت معاویہ کے پاس بھیجے گئے اور انہوں نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ قتل سے پہلے جلادوں نے ان کے سامنے جو بات پیش کی وہ یہ تھی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم علی سے برات کا اظہار کرو اور ان پر لعنت بھیجو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور حجر نے کہا میں اپنی زبان سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو رب کو ناراض کرے۔ آخر کار وہ اور ان کے ساتھ ساتھی قتل کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک صاحب عبد الرحمن بن حسان کو حضرت معاویہ نے زیاد کے پاس واپس بھیج دیا اور اس کو لکھا کہ انہیں بدترین طریقے سے قتل کرو۔ چنانچہ اس نے انہیں زندہ دفن کرا دیا۔ اس واقعے نے امت کے تمام صلحاء کا دل دہلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ کو یہ خبر سن کر سخت رنج ہوا۔ حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ کو اس فعل سے باز رکھنے کے لیے پہلی خط لکھا تھا۔ بعد میں جب ایک مرتبہ حضرت معاویہ ان سے ملنے آئے تو انہوں نے فرمایا اے معاویہ، تمہیں حجر کو قتل کرتے ہوئے خدا کا ذرا خوف نہ ہوا؟ حضرت معاویہ کے گورنر خراسان ربیع بن زیاد الحارثی نے جب یہ خبر سنی تو پکار اٹھے کہ خدایا اگر تیرے علم میں میرے اندر کچھ خیر باقی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے 4 افعال ایسے کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہو۔ ایک ان کا اس امت پر تلوار سونت لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا۔ حالانکہ امت میں بقایا صحابہ موجود تھے۔ دوسرے ان کے اپنے بیٹے کو جانشین بنانا، حالانکہ وہ شرابی اور نشہ باز تھا، ریشم پہنتا اور تنبورے بجاتا تھا۔ تیسرے ان کا زیاد کو اپنے خاندان میں شامل کرنا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہیں۔ چوتھے ان کا حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا۔ اس کے بعد لوگوں کی آواز کو جبر و ظلم سے دبانے کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ مروان بن حکم نے اپنی گورنری مدینہ کے زمانے میں حضرت مسور بن مخرمہ کو اس قصور میں لات مار دی کہ انہوں نے اس کی ایک بات پر یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ بری بات کہی ہے۔ حجاج بن یوسف کو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے خطبہ لمبا کرنے اور نماز جمعہ میں حد سے زیادہ تاخیر کرنے پر ٹوکا تو اس نے کہا میرا ارادہ کہ تمہاری یہ دونوں آنکھیں جس سر میں اس پر ایسی ضرب لگاؤں۔ عبد الملک بن مروان 75 ہجری میں جب مدینہ گیا تو منبر رسول پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ میں اس امت کے امراض کا علاج تلوار کے سوا کسی اور چیز سے نہ کروں گا۔ اب اگر کسی نے مجھے اتقوا اللہ کہا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ولید بن عبد الملک نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ کو اتنا طول دیا کہ عصر کا وقت بھی گزرنے لگا۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا امیر المومنین وقت آپ کا انتظار نہ کرے گا اور نماز میں اتنی تاخیر کر دینے پر آپ خدا کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے۔ ولید نے جواب دیا اے شخص تو نے سچ کہا، مگر ایسے راست گفتار آدمی کی جگہ وہ نہیں ہے جہاں تو کھڑا ہے۔ چنانچہ اسی وقت شاہی باڈی گارڈ نے اسے قتل کر کے جنت پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کی پست ہمت اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر گم ہوتے چلے گئے۔ خوشامد اور ضمیر فروشی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی اور راست بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ایماندار اور باضمیر لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے اور عوام کا حال یہ ہو گیا کہ انہیں ملک اور اس کے معاملات سے کوئی دلچسپی باقی نہ رہی۔ حکومتیں آتی اور جاتی رہیں مگر لوگ بس ان کی آمد و رفت کے تماشائی بن کر رہ گئے۔ عام لوگوں میں اس پالیسی نے جس سیرت و کردار کو نشو و نما دینا شروع کیا اس کا ایک نمونہ وہ واقعہ ہے جو حضرت علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سانحہ کربلا کے بعد ایک شخص نے
سانحہ کربلا کے بعد ایک شخص چھپا کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور میری خوب خاطر مدارات کی۔ اس کا یہ حال تھا کہ ہر وقت مجھے دیکھ دیکھ کر روتا تھا اور میں اپنی جگہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے اگر کسی شخص کے اندر وفا ہے تو وہ یہ شخص ہے۔ اتنے میں عبید اللہ بن زیاد کی یہ منادی سنی گئی کہ جو کوئی علی بن حسین کو ہمارے پاس پکڑ کر لائے گا اسے 300 درہم انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی وہ شخص میرے پاس آیا، میرے ہاتھ میری گردن سے باندھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ اسی حالت میں وہ مجھے ابن زیاد کے پاس لے گیا اور اس سے انعام حاصل کر لیا۔ نمبر 5، عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ۔ قضاء جوڈیشری کی انتظامیہ سے آزادی کا اصول بھی اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں میں سے تھا۔ خلافت راشدہ میں قاضیوں کا تقرر اگرچہ خلفاء ہی کرتے تھے، مگر جب کوئی شخص قاضی مقرر ہو جاتا تھا تو اس پر خدا کے خوف اور اس کے اپنے علم و ضمیر کے سوا کسی کا دباؤ نہ رہتا تھا۔ کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی عدالت کے کام میں دخل دینے کی جرات نہ کر سکتا تھا، حتیٰ کہ قاضی خود خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے سکتے تھے اور دیتے تھے۔ مگر جب ملوکیت آئی تو بالآخر یہ اصول بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ جس معاملات سے ان بادشاہ قسم کے خلفاء کو سیاسی اسباب یا ذاتی مفاد کی بنا پر دلچسپی ہوتی تھی تو ان میں انصاف کے لیے عدالتیں آزاد نہ رہیں، حتیٰ کہ شہزادوں، گورنروں، قائدین اور شاہی محلات کے متوسلین تک کے خلاف مقدمات میں عدل کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سبب تھا اس بات کا کہ اس زمانے میں صالح علماء بالعموم قضاء کا منصب قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے، اور جو عالم ان حکمرانوں کی طرف سے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے پر راضی ہو جاتا تھا اسے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے تھے۔ عدلیہ پر انتظامیہ کی دسترسی یہاں تک بڑھی کہ گورنروں کو قاضیوں کے عزل و نصب کا اختیار دے دیا گیا، حالانکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ اختیارات خلیفہ کے سوا کسی کو حاصل نہ تھے۔ نمبر 6، شوروی حکومت کا خاتمہ۔ اسلامی ریاست کے بنیادی قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ ان لوگوں سے لیا جائے جن کے علم، تقوی، دیانت اور اصابت رائے پر امت کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں قوم کے بہترین لوگ ان کے مشیر تھے، جو دین کا علم رکھنے والے اور اپنے علم و ضمیر کے مطابق پوری آزادی کے ساتھ بے لاگ رائے دینے والے ہوتے تھے۔ پوری قوم کو ان پر یہ اعتماد تھا کہ وہ حکومت کو کبھی غلط راستے پر نہ جانے دیں گے۔ یہی لوگ امت کے اہل حل و عقد تسلیم کیے جاتے تھے۔ مگر جب ملوکیت کا دور آیا تو یہ قاعدہ بھی بدل گیا۔ شورا کی جگہ شخصی استبدالات نے لے لی۔ حق شناس اور حق گو اہل علم سے اب بادشاہ اور بادشاہوں سے یہ لوگ دور بھاگنے لگے۔ اب بادشاہوں کے مشیر اگر تھے تو ان کے گورنر، قائدین، شاہی خاندان کے امراء اور درباری لوگ تھے، نہ کہ وہ اہل رائے اصحاب جن کی قابلیت اور دیانت و امانت پر امت کو اعتماد تھا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ ایک بڑھتے ہوئے تمدن میں پیش آنے والے قانونی مسائل میں فیصلہ دینے والا کوئی ایسا با اختیار ادارہ باقی نہ رہا جس کی طرف سے معاملات میں بروقت رجوع کیا جا سکتا ہو، جس کے اجماعی یا جمہوری فیصلے قانون اسلامی کے جز بن جائیں اور پھر ملک کی تمام عدالتیں انہی کے مطابق معاملات کے قضیے کرنے لگیں۔ جہاں تک حکومت کے نظم و نسق، اہم داخلی و خارجی مسائل اور عام پالیسی کے معاملات کا تعلق تھا، یہ شاہی کونسل ان کے فیصلے تو برے یا بھلے کر سکتی تھی، لیکن قانونی مسائل کے فیصلے کرنا ان کے بس کا کام نہ تھا۔ اس کی جرات اگر یہ لوگ کرتے بھی تو امت کا اجتماعی ضمیر ان کے فیصلوں کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ خود بھی اپنی حیثیت کو جانتے تھے اور امت بھی ان کو فاسق و فاجر سمجھتی تھی۔ ان کا کوئی دینی و اخلاقی وقار نہ تھا کہ ان کے فیصلے اسلامی قانون میں شامل ہو سکتے ہیں۔ علماء اور فقہ نے اس خلا کو پور کرنے کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر ان کی کوششیں انفرادی نوعیت کی تھی۔ ہر عالم اپنی درس و
افتاء کی مسند سے قانونی احکام بیان کرتا تھا، اور ہر قاضی اپنے علم و فہم اپنے اجتہاد کے مطابق یا کسی دوسرے عالم کے فتوے کی بنا پر جس چیز کو بھی قانون سمجھتا تھا وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا تھا۔ اس سے قانون کے تسلسل و ارتقاء میں تو انقطاع واقع نہ ہوا، لیکن اسلامی حکومت میں قانونی انارکی پیدا ہو گئی۔ پوری ایک صدی تک امت کے پاس کوئی ایسا ضابطہ نہ تھا جسے صنعت کی ایسا حیثیت حاصل ہوتی، اور مملکت کی تمام عدالتیں اس کی پیروی کر کے جزیات مسائل میں یکساں فیصلہ کر سکتی۔ نمبر 7، نسلی اور قومی عصبیتوں کا ظہور۔ ایک اور عظیم تغیر جو اس دور ملوکیت میں رونما ہوا وہ یہ تھا کہ اس میں قوم، نسل، وطن اور قبیلے کی وہ تمام جاہل عصبیتیں پھر سے ابھر آئیں جنہیں اسلام نے ختم کر کے خدا کا دین قبول کرنے کے لیے تمام انسانوں کو یکساں حقوق کے ساتھ ایک امت بنایا تھا۔ بنی امیہ کی حکومت ابتدائی سے ایک عرب حکومت کا رنگ لیے ہوئے تھی، جس میں عرب مسلمانوں کے ساتھ غیر عرب نو مسلموں کے مساوی حقوق کا تصور قریب قریب مفقود تھا۔ اس میں اسلامی احکام کی صریح خلاف ورزی کرنے والے نو مسلموں پر جزیہ لگایا گیا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس سے نہ صرف اشاعت اسلام میں شدید رکاوٹ پیدا ہوئی بلکہ اجمیوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اسلامی فتوحات نے دراصل ان کو عربوں کا غلام بنا دیا ہے، اور اب وہ اسلام قبول کر کے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ خرابی اور آگے بڑھی، والی، قاضی، حتیٰ کہ امام نماز مقرر کرتے ہوئے بھی یہ دیکھا جانے لگا کہ آدمی عرب ہے یا غیر عرب۔ کوفے میں حجاج بن یوسف نے حکم دے رکھا تھا کہ عرب کے سوا کوئی شخص نماز میں امام نہ بنایا جائے۔ حضرت سعید بن جبیر جب گرفتار ہو کر آئے تو حجاج نے ان پر احسان جتایا کہ میں نے تم کو امام نماز بنایا، حالانکہ تم یہاں عرب کے سوا کوئی امامت نہیں کرا سکتا تھا۔ عراق میں کے ہاتھوں مہریں لگائی گئیں۔ بصرے میں 9 مسلم اجمیوں کا وسیع پیمانے پر اخراج کیا گیا۔ حضرت سعید ابن جبیر جیسے بلند مرتبہ عالم کو، جن کے پائے کے آدمی اس وقت دنیا اسلام میں 2-4 سے زیادہ نہ تھے، جب کوفے کا قاضی مقرر کیا گیا تو شہر میں شور مچ گیا کہ عرب کے سوا کوئی شخص قضا کا اہل نہیں ہو سکتا۔ آخرکار حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے ابو بریدہ کو قاضی بنایا گیا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ ابن جبیر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ حد یہ کہ جنازوں پر بھی کسی اجمی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے نہ کیا جاتا، الا یہ کہ کوئی عرب لڑکا تک جنازہ پڑھانے کے لیے موجود نہ ہو۔ کسی غیر عرب نو مسلم لڑکی سے اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا تو اسے لڑکی کے باپ یا اس کے رشتہ داروں کو پیغام دینے کے بجائے اس عرب کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا جس کے ولا میں وہ اجمی خاندان ہو۔ لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کے لیے عربوں میں ہجن عیبی کی اصطلاح رائج ہو گئی تھی، اور یہ خیال عام ہونے لگا تھا کہ وراثت میں اس کا حصہ عرب بیوی کی اولاد کے برابر نہیں ہو سکتا، حالانکہ شریعت کی روح سے دونوں طرح کی اولاد کے حقوق برابر ہیں۔ ابو الفرج الاصفہانی کی روایت ہے کہ بنی سلیم کے ایک شخص نے ایک اجمی نو مسلم سے اپنی بیٹی بیاہ دی تو محمد بن بشیر الخارجی نے مدینہ جا کر گورنر سے اس کی شکایت کی، اور گورنر نے فوراً زوجین میں تفریق کرا دی، اس نو مسلم کو کوڑے لگوائے اور اس کا سر، داڑھی اور ابرویں منڈوا کر اسے ذلیل کر دیا۔ یہی وہ طرز عمل تھا جس نے عجم میں شعوبیت، اجمی قوم پرستی کو جنم دیا، اور اسی کی بدولت خراسان میں بنی امیہ کے خلاف عباسیوں کی دعوت کو فروغ نصیب ہوا۔ اجمیوں میں عربوں کے خلاف جو نفرت پیدا ہو چکی تھی، عباسی دائیوں نے اسے امام زہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں سنت یہ تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا۔ حضرت معاویہ نے اپنے زمانے حکومت میں مسلمان کو
کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس بدعت کو موقوف کیا، مگر ہشام بن عبد الملک نے اپنے خاندان کی روایت کو پھر بحال کر دیا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا۔ سنت یہ تھی کہ معاہدے کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی، مگر حضرت معاویہ نے اس کو نصف کر دیا اور باقی نصف خود لینی شروع کر دی۔ ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں سب علی کی جگہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 پڑھنا شروع کر دی۔ مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔ کتاب و سنت کی روح سے پورے مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہیے، اور باقی 4 حصے اس فوج میں تقسیم کیے جانے چاہیے جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ لیکن حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لیے الگ نکال لیا جائے، پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ زیاد بن سمیہ کا استحلاق بھی حضرت معاویہ کے ان افعال میں سے ہے جس میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طائف کی لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ زمانے جاہلیت میں حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور اسی سے وہ حاملہ ہوئی۔ حضرت ابو سفیان نے خود ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفے سے ہے۔ جوان ہو کر یہ شخص اعلیٰ درجے کا مدبر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔ حضرت علی کے زمانہ خلافت میں وہ آپ زبردست آدمی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں۔ ان کے بعد حضرت معاویہ نے اس کو اپنا حامی و مددگار بنانے کے لیے اپنے والد ماجد کی زناکاری پر شہادتیں لیں اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے، پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فرد قرار دے دیا۔ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کہ کچھ مکروہ ہے تو وہ ظاہری ہے، مگر قانونی حیثیت سے بھی ایک صریح ناجائز فعل تھا، کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے اسی وجہ سے اس کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے پردہ فرمایا۔ حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا گورنر عبداللہ بن عمرو بن غیلان ایک مرتبہ بصرے میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا۔ ایک شخص نے دوران خطبہ میں اس کو کنکر مار دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کرایا اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ حالانکہ شرعی قانون کے مطابق یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت معاویہ کے پاس استغاثہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہاتھ کی دیت تو بیت المال سے ادا کر دوں گا، مگر میرے اعمال سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ زیاد کو جب حضرت معاویہ نے بصرے کے ساتھ کوفے کا بھی گورنر مقرر کیا اور وہ پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کوفے کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہوا تو کچھ لوگوں نے اس پر
کنکر پھینکے۔ اس نے فوراً مسجد کے دروازے بند کرا دیے اور کنکر پھینکنے والے تمام لوگوں کو، جن کی تعداد 30 سے 80 تک بیان کی جاتی، گرفتار کرا کے اسی وقت ان کے ہاتھ کٹوا دیے۔ کوئی مقدمہ ان پر نہ چلایا گیا، کسی عدالت میں نہ وہ پیش کیے گئے، کوئی باقاعدہ قانونی شہادت ان کے خلاف پیش نہ ہوئی۔ گورنر نے محض اپنے انتظامی حکم سے اتنے لوگوں کو قطعی حد کی سزا دے ڈالی، جس کے لیے قطعاً کوئی شرعی جواز نہ تھا، مگر دربار خلافت سے اس کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ اس سے بڑھ کر ظالمانہ افعال بصر بن ابی ارطاط نے کیے تھے، جسے حضرت معاویہ نے پہلے حجاج و یمن کو حضرت علی کے قبضے سے نکالے پہلے حجاز و یمن کو حضرت علی کے قبضے سے نکالنے کے لیے باہر کے لیے بھیجا تھا، اور وہ پھر ہمدان پر قبضہ کرنے کے لیے مامور کیا تھا۔ اس شخص نے یمن میں حضرت علی کے ساتھ عبید اللہ بن عباس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان بچوں کی ماں اس صدمے سے دیوانی ہو گئی۔ بنی کنانہ کی ایک عورت جو اس ظلم دیکھ رہی تھی چیخ اٹھی کہ مردوں کو تو تم نے قتل کر دیا، اب ان بچوں کو کس لیے قتل کر رہے ہو؟ بچے تو جاہلیت میں بھی نہیں مارے جاتے تھے۔ اے ابن ابی ارطاطہ، جو حکومت بچوں اور بوڑھوں کے قتل اور بے رحموں برادر کشی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، اس پر تو نہیں ہو سکتی، اس سے بری کوئی حکومت نہیں۔ اس کے بعد اسی ظالم شخص کو حضرت معاویہ نے ہمدان میں حملہ کرنے کے لیے بھیجا، جو اس وقت حضرت علی کے قبضے میں تھا۔ وہاں اس نے دوسری زیادتیوں کے ساتھ ایک ظلم عظیم یہ کیا کہ جنگ میں جو مسلمان عورتیں پکڑی گئی تھیں انہیں لونڈیاں بنا لیا، حالانکہ شریعت میں اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں۔ یہ ساری کارروائیاں گویا اس بات کا عملاً اعلان تھیں کہ اب گورنروں اور سپہ سالاروں کو ظلم کی کھلی چھوٹ ہے، اور سیاسی معاملات میں شریعت کی کسی حد کے وہ پابند نہیں ہیں۔ سر کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے اور انتقام کے جوش میں لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا وحشیانہ طریقہ بھی جو جاہلیت میں رائج تھا اور جسے اسلام نے مٹا دیا تھا، اسی دور میں مسلمانوں کے اندر شروع ہوا۔ سب سے پہلا سر جو زمانہ اسلام میں کاٹ کر لے جایا گیا وہ عمار بن یاسر کا سر تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے، اور ابن سعد نے بھی طبقات میں اسے نقل کیا کہ جنگ صفین میں حضرت عمار کا سر کاٹ کر حضرت معاویہ کے پاس لایا گیا، اور 2 آدمی اس پر جھگڑ رہے تھے، ہر ایک کہتا تھا کہ عمار کو میں نے قتل کیا۔ اس کے بعد دوسرا سر عمر بن الحمق کا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان کے قتل میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ زیاد کی ولایت عراق کے سلسلے میں زیاد کی ولایت عراق کے زمانے میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے، وہاں ایک سانپ نے ان کو کاٹ لیا اور وہ مر گئے۔ تعاقب کرنے والے ان کی مردہ لاش کا سر کاٹ کر زیاد کے پاس گئے۔ اس نے حضرت معاویہ کے پاس دمشق بھیج دیا، وہاں اسے برسر عام گشت کرایا گیا اور پھر لے جا کر ان کی بیوی کی گود میں ڈال دیا گیا۔ ایسے ہی وحشیانہ سلوک مصر میں محمد بن ابی بکر کے ساتھ کیا گیا، جو وہاں حضرت علی علیہ السلام کے گورنر تھے۔ حضرت معاویہ کا جب مصر پر قبضہ ہوا تو انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، اور پھر ان کی لاش ایک مردہ گدھے کی کھال میں رکھ کر جلائی گئی۔ اس کے بعد تو ایک مستقل طریقہ ہی بن گیا کہ جن لوگوں کو سیاسی انتقام کی بنا پر قتل کیا جائے، ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو بھی معاف نہ کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ کا سر کاٹ کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے دمشق لے جایا گیا، اور ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر اسے روندا گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر جو یزید کے زمانے میں تک بنی امیہ کے حامی رہے تھے، مروان کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دینے کی وجہ سے قتل کیے گئے، اور ان کا سر لے جا کر ان کی بیوی کی گود میں ڈال دیا گیا۔ حضرت مسیب بن زبیر کا سر کوفہ اور مصر میں پھرایا گیا، پھر دمشق لے جا کر اسے منظر عام پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد شام کے شہروں میں اسے پھرانے کا ارادہ تھا، مگر خود عبد الملک بن مروان کی بیوی عاتقہ بنت یزید بن معاویہ نے
اس پر سخت احتجاج کیا۔ اس نے کہا جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے کیا اس سے بھی تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوا؟ اب اس کی نمائش کیوں کرتے پھر رہے ہو؟ پھر اس سر کو اتروا کر غسل دلوایا اور دفن کرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے رفقا عبداللہ بن صفوان اور عمارہ بن حزم کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت وحشت و جہالت برتی گئی۔ ان کے سر کاٹ کر مکے سے مدینہ اور مدینے سے دمشق لے جائے گئے۔ جگہ جگہ ان کی نمائش کی گئی اور مکے میں ان کی لاشیں کئی روز تک سولی پر لٹکتی رہیں، یہاں تک کہ وہ سڑ گئیں۔ قطع نظر اس کے کہ جن لوگوں کے مرنے کے بعد یہ سلوک ان کی لاشوں کے ساتھ کیا گیا وہ کس پائے کے لوگ تھے۔ سوال یہ کہ کیا اسلام نے کسی کافر کے ساتھ بھی یہ برتاؤ کرنا جائز رکھا ہے؟ یزید کے دور میں حضرت معاویہ کے عہد میں سیاست کو دین پر بالا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے شریعت کی حدیں توڑ ڈالنے کی جو ابتدا ہوئی تھی، ان کے اپنے نامزد کردہ جانشین یزید کے عہد میں وہ بدترین نتائج تک پہنچ گئیں۔ اس کے زمانے میں 3 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پورے دنیا اسلام کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ پہلا واقعہ سیدنا حسین کی شہادت کا ہے۔ بلا شبہ وہ اہل عراق کی دعوت پر یزید کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور یزید کی حکومت انہیں برسرے بغاوت سمجھتی تھی۔ ہم اس سوال سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کیے لیتے ہیں کہ اصول اسلام کے لحاظ سے حضرت حسین کا یہ خروج جائز تھا یا نہیں۔ اگرچہ ان کی زندگی میں ان کے بعد صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ قول ہمیں نہیں ملتا کہ ان کا خروج ناجائز تھا اور وہ ایک فعل حرام کا ارتکاب کرنے جا رہے تھے۔ صحابہ میں سے جس نے بھی ان کے نکلنے سے روکا وہ اس بنا پر تھا کہ تدبیر کے لحاظ سے یہ اقدام نامناسب ہے، لہٰذا اس معاملے میں یزید کی حکومت کا نقطہ نظر ہی صحیح مان لیا جائے۔ تب بھی یہ تو امر واقع کہ وہ کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کے بال بچے تھے اور صرف 32 سوار اور 40 پیادے۔ اسے کوئی شخص بھی فوجی چڑھائی نہیں کہہ سکتے۔ ان کے مقابلے میں عمر بن سعد بن ابی وقاص کے تحت جو فوج کوفے سے بھیجی گئی تھی اس کی تعداد 4000 تھی۔ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اتنی بڑی فوج اس چھوٹی سی جمعیت سے جنگ ہی کرتی اور وہ اسے قتل کر ڈالتی، وہ اسے محصور کر کے بآسانی گرفتار کر سکتی تھی۔ پھر حضرت حسین نے آخر وقت میں جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو یا کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو یا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، لیکن ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ مانی گئی اور اصرار کیا گیا کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کوفے کے گورنر کے پاس ہی چلنا ہوگا۔ حضرت حسین اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھے کیونکہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کچھ وہ کر چکا تھا وہ انہیں معلوم تھا۔ آخرکار ان سے جنگ کی گئی۔ جب ان کے سارے ساتھی شہید ہو گئے تھے اور وہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے تھے، اس وقت بھی ان پر حملہ کرنا ہی ضروری سمجھا گیا، اور جب وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے اس وقت ان کو ذبح کیا گیا۔ پھر ان کے جسم پر جو کچھ تھا وہ لوٹا گیا، حتیٰ کہ ان کی لاش پر سے کپڑے تک اتار لیے گئے، اس پر گھوڑے دوڑا کر اسے روندا گیا۔ اس کے بعد ان کی قیام گاہ کو لوٹا گیا اور خواتین کے جسم سے چادریں تک اتار لی گئیں۔ ان کے بعد ان سمیت تمام شہدائے کربلا کے سر کاٹ کر کوفہ لے جایا گیا اور ابن زیاد سے نہ صرف برسر عام ان کی نمائش کی گئی بلکہ جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا گیا۔ پھر یہ سارے سر یزید کے پاس دمشق بھیجے گئے اور اس نے بھرے دربار میں ان کی نمائش کی۔ فرض کیجئے کہ حضرت حسین یزید کے نقطہ نظر کے مطابق برسر بغاوت ہی تھے، تب بھی کیا اسلام میں حکومت کے خلاف خروج کرنے والوں کے لیے کوئی قانون نہ تھا؟ فقہ کی تمام مبسوطہ کتابوں میں یہ قانون لکھا ہوا موجود ہے۔ مثال کے طور پر صرف ہدایہ اور اس کی شرح فتح القدیر باب البغاء میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ساری کارروائی جو میدان کربلا سے لے کر کوفے اور دمشق کے درباروں تک کی گئی، اس کا ایک جز قطعاً حرام اور سخت ظلم تھا۔ دمشق کے دربار میں جو کچھ یزید نے کیا اور کہا اس کے مطابق روایات مختلف ہیں، لیکن ان سب روایتوں کو چھوڑ کر ہم یہی روایت صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں حسین کے قتل کے بغیر بھی
تم لوگوں کو اطاعت سے راضی تھا۔ اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا، اور یہ کہ خدا کی قسم ہے حسین میں تمہارے مقابلے میں ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ پھر بھی یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے گورنر کو کیا سزا دی؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو کوئی سزا نہ دی، نہ اسے معزول کیا، نہ اسے ملازمت سے نہ اسے ملامت ہی کا کوئی خط لکھا۔ اسلام تو خیر بدرجہ بلند چیز ہے۔ یزید میں اگر انسانی شرافت کی بھی کوئی رمق ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا، اور اس کی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔